الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي عليه السلام إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبوة بعدي ولا رسالة بعدي أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کی توحید اور اس کو بیان کر کے دنیا سے چلے جانا انسان کی جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ توحید کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا پہرا دینا اور اس طرح ہی دنیا سے چلے جانا، یہ بھی آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، سب سے بڑا مالک ہے، سب سے بڑا خالق ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس جیسا کوئی اور کچھ بھی نہیں بنا سکتا، میں اللہ سے پیار بھی کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت بھی کرتا ہوں، میں رات کو بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، صبح بھی اللہ اللہ کرتا ہوں، مگر میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور خدا بنانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کو مان کر بھی وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح میرے نبی علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری شہرگ ہے، ہمارے جسم کی روحانیت ہے، ہماری ذات کی بلندی ہے، ہمارے صفات کی بلندی ہے، ہمارے خاندان کی بلندی ہے۔ ایک چوڑا ہو اور صفائی والا ہو، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اللہ کی قسم محبت والا اور عشق والا ہو، اور ایک بادشاہ ہو اور وزیر ہو، مگر میرے نبی کی ختم نبوت پر ذرا سی اونگ نیچ کرنے والا ہو، یہ صفائی کرنے والا، گٹر صاف کرنے والا چوڑا پوری کائنات میں اس بادشاہ سے اور اس وزیر اعظم سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے، فرشتوں کا پیارا ہے، انسانوں کا پیارا ہے، زمینوں کا پیارا ہے، ستاروں کا پیارا ہے، چاند کا پیارا ہے، درختوں کا پیارا ہے، حجر و شجر کا پیارا ہے۔ وہ بلندی نہیں ہے جو دنیا آپ کو بلند سمجھے، وہ بلندی ہے جس کو میرا اللہ کہے کہ آج تم بلند ہو چکے ہو۔ میرے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ کی نبوت ذاتی ہے، باقی تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کے صدقہ سے ہے۔ آپ کی نبوت کا ابتدائی حصہ اور آپ کی نبوت کا انتہائی حصہ، ان دونوں میں تمام انبیاء آئے ہیں، اور ہر نبی آپ کے صدقے سے آیا ہے۔ ہر نبی آپ پر حشر کے میدان میں کلمہ پڑھے گا، ہر نبی کے سامنے حضرت بلال اذان دیں گے اور وہ اذان کا جواب دیں گے، اور جواب دے کر بتائیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کی ختم نبوت کے تمام ماننے والوں میں آج موسیٰ بھی شامل ہیں، آج عیسیٰ بھی شامل ہیں، آج ابراہیم بھی شامل ہیں، آج نوح بھی شامل ہیں، آج لوط بھی شامل ہیں، آج شعیب بھی شامل ہیں، آج یوسف بھی شامل ہیں، آج یونس بھی شامل ہیں، اور اس وقت تمام کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم بھی گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تھے تو ہم رسول بنے، آپ آئے ہیں تو ہم رسول بنے، آپ کے صدقے سے آدم کو نبوت ملی ہے، آپ کے صدقے سے موسیٰ کو تورات ملی ہے، آپ کے صدقے سے عیسیٰ کو انجیل ملی ہے، آپ کے صدقے سے داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے، آپ کے صدقے سے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے ہیں،
آپ کے صدقے سے اللہ نے سب نبیوں کی نبوت کو چمکایا ہے۔ کسی اور نبی کی نبوت ذاتی نہیں ہے بلکہ میرے نبی کے صدقہ سے ہے، اور رسول پاک کی نبوت ذاتی ہے، اور جو ذاتی نبوت ہوتی ہے وہ بغیر محنت کے اعزاز کے طور پہ عطا کی جاتی ہے، اور جو ذاتی چیز ہوتی ہے وہ شروع میں بھی آپ کی ہوتی ہے اور آخر میں بھی آپ کی ہوتی ہے۔ ایک اندھیرے میں ٹارچ لے کر آؤ اور اس کو سامنے لگاؤ، پھر اس کا بٹن آف کرو، پھر آن کرو، پھر آف کرو، پھر آن کرو، سامنے دیوار پر جو روشنی پڑ رہی ہے بجھ رہی ہے وہ عارضی ہے، مگر اس لائٹ میں جو روشنی ہے وہ اس کی ذاتی ہے۔ حضور پاک کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت یہ ذاتی ہے، ابتداءً بھی آپ کی نبوت آپ کی ہے اور انتہاءً بھی آپ کی نبوت آپ کی ہے۔ آپ کی نبوت کے دونوں اطراف کے صدقہ میں تمام نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، اور آخر میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی نبوت ذات کے لحاظ سے سب سے اکمل، سب سے کامل، سب سے بڑی، سب سے عزت والی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہہ دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، یہ ہر گھر کا چرچا ہو، ہر گھر کا نعرہ ہو، ہر بچے کی آواز ہو، ہر بیٹی کی آواز ہو، ہر بلندی کی آواز ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ لوگ دلہے سے آ کے کلمہ سنتے ہیں کہ تو کلمہ سنا دے، مگر اس سے عقیدہ ختم نبوت بھی سننا چاہیے۔ اور لوگ مطالبات کرتے ہیں ہم تمہیں ووٹ دیں گے، ہمیں سڑک بنا دینا، پلاٹ دے دینا، ہمارے گاؤں کا کام کر دینا، شہروں کا کام کر دینا۔ خدا کی قسم 1952 میں جب مرزائیت کا شور و ویلا ہوا اور قریب تھا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ غالب آ جاتا، اور اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 1952 کے بالکل آخری مہینہ میں 28 دسمبر کو اپنے تمام علماء کو کھڑا کر کر مرزائیت کے پودے کو زندہ ہونے سے روکنے کے لیے آپ نے تک و دوڑ کی تھی، اور وقت کے وزیر اعظم سے جو آپ نے ختم نبوت کی تحریک پیش کرنے کے اوپر تمام کے تمام چیزیں پیش کی تھی، ان کا جواب صرف یہ تھا اگر ہم نے مرزائیوں کو چھیڑا دو باتوں میں مشکل پیش آئے گی، ایک ہمیں امریکہ گندم نہیں دے گا، دوسرا مقبوضہ کشمیر کا علاقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جو بھی ہے اس میں ہمارا امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا، اس وجہ سے ہم اس بات پر معذور ہیں۔ مگر حضرت نے فرمایا تھا تمہارے عذر انشاءاللہ اس سال کے ہیں، اور یہ سال 1952 تمہارا ہے، اور 1953 عطا اللہ شاہ بخاری کا سال ہوگا، اور تحریک ختم نبوت پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ العزیز متحرک ہوگی، اور قادیانیت کے پودے کو توڑ کر صاف کر دیا جائے گا۔ قادیانیت تو دودھ میں شراب کی طرح ہے، دودھ میں پیشاب کی طرح ہے، پلاؤ اور بریانی میں پیشاب کی طرح ہے، تمہارے کھانوں میں پیشاب کے قطروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے۔ اور اگر خنزیر پیشاب کر دے دودھ کے اندر، اللہ کی قسم اس کا نجاست کا درجہ کم ہے، اور قادیانیت کی طرف بندہ مائل ہو جائے ذہنی طور پر اس کے ایمان پر جو گندا قطرہ گرتا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی مرد کے باپ نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام۔ آپ کے جتنے بیٹے اللہ نے عطا کیے بالغ ہونے سے قبل اٹھا لیے، تاکہ بڑا ہو کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میرے ابا جی آخری نبی تھے، اب میں ان کا خلیفہ بن جاؤں، میں ان کا نائب بن جاؤں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ سب سے بڑی جنگ جو اسلام میں لڑی گئی اور جس کے اندر سب سے بڑی شہادتیں پیش کی گئی، بڑے سے بڑا قاری گر کر اللہ کے نام ہوا، بڑے سے بڑا محدث گر کے اللہ کے نام ہوا، بڑے سے بڑا مفسر گر کے اللہ کا نام ہوا، ابو دجانہ جیسا انسان اللہ کے نام پہ قربان ہوا، ابی بن کعب جیسا قاری اللہ کے نام پہ قربان ہوا، سیدنا صدیق اکبر پر نبی کی وفات کا غم، نبی کی رخصتی کا غم، نبی کے الوداع ہونے کا غم،
پھر صحابہ کو سنبھالنا، پھر بڑے بڑے فتنوں کی طرف اپنی نظر کی گہرائی کو دوڑانا۔ اور جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ سامنے آیا اور صحابہ ہزاروں کی تعداد میں اس جنگ میں شریک ہوئے، اور یہاں پہ 80,000 کی تعداد میں مسیلمہ اپنی فوجیں لے کے لڑا تھا، اور اس نے کہا تھا میں آخری نبی ہوں، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جنگ یمامہ میں سب سے بڑے اور زیادہ صحابہ 1200 کی تعداد میں شہید ہوئے تھے، اور جس وقت ام عمارہ جو ایک صحابیہ تھی اور انہوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا تھا، اور ایک بیٹا اس وقت بادشاہ کے دربار میں آیا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا تھا تو مجھے نبی مان لے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میرے نبی تو اللہ کے آخری رسول ہیں، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اس نے آپ کا بازو دائیں طرف کا ہاتھ کاٹا، پھر بائیں طرف کا ہاتھ کاٹا، پھر ہاتھ کے ساتھ کندھوں تک پورا بازو کاٹا، پھر دوسرا بازو کاٹا، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی، پھر پاؤں کو سینٹر سے کاٹا، پھر پاؤں کو نیچے سے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد نیزے آپ کے پیٹ میں مارتا رہا، اور اللہ کے ہاں آپ کو شہادت نصیب ہوتی رہی۔ آخری وقت میں وہ پوچھنے لگا مجھے اب نبی مانتا ہے، اب رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا تو پاگل ہے، میں اتنا سب کچھ قربان کروا چکا ہوں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے لیے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نظام نہیں۔ وہی مرزائی جب کھڑا تھا کہنے لگا میں آخری نبی ہوں، لوگوں نے کہا تیرے پاس کیا علامت ہے؟ اس نے کہا نبوت کی ساری صفات میرے اندر موجود ہیں۔ اس وقت ایک بندے نے کہا کہ رسول پاک صبح فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پانی لے کے آتے ہیں، حضور پاک ہاتھ ڈالتے ہیں، پورا دن وہ پانی خوشبودار ہوتا ہے، پورا دن اس پانی میں برکتیں ہوتی ہیں، پورا دن اس پانی میں شفا ہوتی ہے۔ اگر تو بھی نبی ہے آ جا، تو بھی ہاتھ لگا دے اور ہم دیکھتے ہیں تیرے ہاتھ لگانے سے کیا فرق اور ہمارے نبی کے ہاتھ لگانے سے کیا فرق۔ ہزاروں کے مجمع میں اس مرزائی نے کہا تھا چلو بھائی تمہارے نبی برکت کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی خوشبودار ہو جاتا ہے، آؤ پانی لے کر آؤ، میں بھی آزماتا ہوں۔ پانی لے کر آیا، اس نے پانی کے بجائے ایک بچے کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تھا تو وہ بچہ بالکل گنجا ہو گیا، اور دوسرے بچے پہ ہاتھ پھیرا وہ بھی بالکل گنجا ہو گیا، اور لوگوں نے اس پہ لعن طعن کی اور کہا تو ہمارے نبی کی ایک چھوٹی سی صفت میں جب آیا ہے اللہ نے تجھے ذلیل اور خوار کر دیا ہے، اور تیرے ہاتھوں سے لوگ گنجے ہوتے جا رہے ہیں، اور نبی کے ہاتھوں سے لوگوں کو شفا مل رہی، لوگوں کو خوشبو مل رہی، لوگوں کو اللہ کے نظام کے اندر اوپر کی بلندیاں مل رہی، اور تو ذلیل ہے، خنزیر ہے۔ ان کو خنزیر کہو تو کہو، کتا کہو تو کہو، چوڑا کہو تو کہو، پاگل کہو تو کہو، سور کہو تو کہو، ماں کی گالی دو، باپ کی گالی دو، بہن کی گالی دو، جس کی گالی دو، مرزائی گالی کے قابل ہے، مرزائی لعنت کے قابل ہے، مرزائی لعنت کا مستحق ہے۔ مرزائی کے اوپر ہر بندہ اپنی زبان سے جتنی گندگی پھیلا سکتا ہے۔ ماؤں کو گالیاں نہ دیا کرو، بہنوں کو گالیاں نہ دیا کرو، محلے داروں کو گالیاں نہ دیا کرو، دکانداروں کو گالیاں نہ دیا کرو، اللہ کے بندے غریبوں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ گالیاں دینی بھی ہیں ان کو دو جو تمہارے نبی کو دیتے ہیں، جو تمہارے رب کو دیتے ہیں، جو تمہارے ملک کو دیتے ہیں، جو تمہارے نظام کو دیتے ہیں۔ ام عمارہ کا بچہ جب شہید ہو گیا 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، پھر یمامہ کی جنگ آئی، یمامہ کی جنگ میں ان کا دوسرا بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور ام عمارہ نے رب کعبہ کی قسم کھا کر کہا کہ مسیلمہ کو انشاءاللہ ام عمارہ کے ہاتھ سے وہ مرے گا، اور جنگ شروع ہوئی۔ صحابہ گرتے رہے، کفار گرتے رہے، 30,000 کے قریب کافر یہاں پہ مردار ہوئے ہیں، اور 1200 صحابہ ہمارے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ جس وقت مسیلمہ سامنے سے جا رہا تھا، ام عمارہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا ماں کے دودھ کی قسم، آج اللہ کے نبی کی حرمت پر، عزت پر تو قربان ہو جا، دیکھنا یہ تیرے گوشت کے ٹکڑے، یہ ہڈیوں کے ٹکڑے قیامت کے دن جنت میں کیا فخر کریں گے، کیا ان میں چمک آئے گی، کیا ان میں عزت آئے گی، کیا ان میں غلبہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کے شہید پہ کبھی کیڑا نہیں چلتا،
کبھی جانور اس کے قریب آ کے اس کو سونگھتا نہیں ہے۔ یہ خوشبودار طبقے ہیں، یہ ایماندار طبقے ہیں، یہ عزت و تاج کے طبقے ہیں، یہ بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کائنات بنی ہی صرف ختم نبوت کے صدقے سے ہے اور کائنات مٹے گی اس وقت جب ختم نبوت پہ بہت بڑے فتنے رونما ہوں گے اور دنیا کے اندر زلزلہ چلے گی اور رسول پاک کی ختم نبوت پر، آپ کے بیت اللہ پر، آپ کی دنیا پر حملے شروع ہونا شروع ہو جائیں گے، اس وقت میرے اللہ کے غضب اتریں گے اور ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا، نیس نابوس کیا جائے گا۔ جب مسیلمہ سامنے سے چلا، ام عمارہ دوڑی، فوجیوں کو کراس کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی، بالکل قریب چلی گئی، اس کا ایک حمایتی آیا، ایک تیر مارا، ام عمارہ کا ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا، اس کے بعد پیچھے سے تیر مارتا رہا، 27 زخم آپ کو آئے، پھر بھی آپ آگے بڑھتی رہی، آپ کی نظر میں صرف مسیلمہ تھا، کوئی درد نہیں، کوئی زخم نہیں، کوئی چیز نہیں، دوڑتی بھاگتی دوڑتی بھاگتی، سامنے سے مسیلمہ، اس کی فوج ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک عورت مجمع کے بیچ میں سے دوڑ رہی ہے، قریب جا کے دیکھتی ہے کہ اس کا خون بہہ رہا ہے اور وہ گرا پڑا ہے اور اس کو مار دیا گیا ہے۔ دائیں طرف دیکھا تو ام عمارہ کا بیٹا عبداللہ تھا جو تلوار سے خون صاف کر رہا تھا اور کہتا تھا، اماں جان آج تیرے بیٹے کے ہاتھ سے اللہ نے مسیلمہ کو مروا دیا ہے۔ اور اسی وقت اللہ کے سر بسجود ہو کر گر پڑی اور کہا، واقعتاً کوئی ماں بچوں کی نوکری کے لیے بھاگتی ہے، سکولوں کے لیے بھاگتی ہے، کالجوں کے لیے بھاگتی ہے، شادیوں کے لیے بھاگتی ہے، رشتوں کے لیے بھاگتی ہے، اور ہمارے بچوں کا مستقبل نوکری ہے، ملازمت ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، مگر یہ ام عمارہ بھی آپ کو بتائے گی کہ میرے بچے کا مستقبل اللہ کے نبی کی ختم نبوت میں قربان ہو کر، ہاتھ کٹوا کر، پاؤں کٹوا کر، سینہ چروا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت اور تقدیس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربانی دے کر، ایک بچہ اللہ کے نام جنت میں ہے اور دوسرا بچہ جنگ یمامہ میں آج ام عمارہ کے سامنے ہے، اور اس نے مسیلمہ کو مار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تمام چیزوں کو قربان کر دیا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت تمہارے اندر نہ آئے، بیٹے سے بڑھ کر نہ آئے، بیٹی سے بڑھ کر نہ آئے، والناس اجمعین، تمام دنیا سے بڑھ کر تمہیں اللہ کے نبی سے پیار ہو جائے، اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے، اللہ کے نبی کے تم قریب ہو جاؤ، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ہم نے محبت کے ذائقے تلاش کیے ہیں رنڈی عورتوں میں، بے لباس عورتوں میں، بے حیائی پھیلانے والی لڑکیوں میں، ٹک ٹاک پہ آنے والی لڑکیوں میں، سینماؤں میں، فلموں میں، ڈراموں میں۔ آپ کو کیا پتا ہے اس آسیہ پر اللہ کا کتنا حسن اور جمال پڑا تھا، جس نے فرعون کے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا تھا، اور فرعون دھوپ میں کھڑا کرتا تھا، ساری دنیا تماشے دیکھتی تھی۔ آسیہ کا جسم جب گرم ہونے لگتا تھا، فرشتے اترتے تھے، چھتریاں ڈال دیتے تھے، آسیہ پہ سایہ ہو جاتا تھا۔ میرے نبی جب معراج کی رات میں بلند ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو ایک خوشبو آئی ہے، آپ نے سونگ کر جبرائیل سے پوچھا ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا یہ وہ آسیہ ہے جس نے رب کی توحید کا ڈنکا بجا کر اپنے خامد کو چھوڑ کر، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ خدا کی قسم، وہ عورت جس نے اللہ سے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ میرا گھر یہاں سے ہٹا دے، شاہی محل، صوفے نوکر، خادم، سونا، ہیرے، جواہر، دسترخوان، شیشے کے برتن، شیشے کے گلاس، سونے کی تاروں کے لباس، سونے کی جوتیاں، سونے کے ہار، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ گھر لے لے، جنت کا گھر دے دے۔ ونجنی من فرعون وعملی، فرعون کے ظلم سے مجھے نجاست دے دے، نجات دے دے، مجھے بچا لے۔ اللہ کی قسم، وہ شاہی محل جس میں شرک ہوتا ہے اور رسول پاک کی نبوت پہ حملہ ہوتا ہے، وہ شاہی محل ایسے ہے جیسے اس کی ہر اینٹ کے اوپر بڑا پخانہ کسی نے کیا ہو، ہر بستر پر پخانہ کیا ہو، ہر گلاس میں
پخانہ کیا ہو، ہر برتن میں پخانہ کیا ہو، ہر پلیٹ میں پخانہ کیا ہو، ہر الماری میں پخانہ کیا ہو، ہر جگہ پہ پخانہ کیا ہو، وہ گندگی ہے، وہ نجاست ہے۔ ایمان والا کبھی شرک کے گھر میں نہیں رہ سکتا، ایمان والا کبھی مرزائیوں کے اس اسلاف میں نہیں رہ سکتا، ایمان والا کبھی اس ارد گرد کے ماحول میں نہیں رہ سکتا۔ عبادت خانہ وہ ہوتا ہے جہاں تمہارے نبی کو خاتم النبیین فخر سے، عزت سے، بلندی سے، تاج کے ساتھ کہا جائے، اور جہاں رسول پاک کی ختم نبوت پر اٹیک ہو جائے وہاں کی گلیاں گندی، گھر گندے، عبادت خانے وہاں کے گندے ہو جاتے ہیں، وہاں کی تمام چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں، وہاں کی تمام چیزیں نجس ہو جاتی ہیں۔ ادب تو اس کو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مدینہ میں ہیں اور وہاں پہ درس حدیث دے رہے ہیں، 11 دن تک پڑھاتے رہے، رات کو سوئے بھی نہیں اور کچھ بھی کیا نہیں، صرف پڑھاتے رہے۔ 11ویں دن کہا میں اب جا رہا ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے 11 دن کوئی مطالبہ نہیں کیا، سوئے نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، اب آپ جا رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو نکلے، فرمایا 11 دن تک میں نے پیشاب نہیں کیا، میں نے پخانہ نہیں کیا، میں بیت الخلاء میں نہیں گیا، میں استنجے کے لیے ادھر نہیں گیا، اللہ نے میرے وضو کو بھی نہیں ٹوٹنے دیا۔ یہ رسول پاک کا شہر مدینہ ہے، مگر آج قضائے حاجت آ گئی، پیشاب کی تیزی آ رہی ہے، مجھے تقاضا ہے میں بیت الخلاء جاؤں، مگر رسول پاک کے شہر مدینہ اور اس کے چاروں کونوں کے اندر بیت الخلاء میں امام ابو حنیفہ جائے، یہ میری غیرت ہے کہ میں رسول اللہ کے شہر میں بیت الخلاء میں نہیں جا سکتا، اس لیے آج میں جا رہا ہوں اور دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ ختم نبوت اور رسول پاک کی صحبت میں رہنے والی جو امتیں ہیں ان کو بتانا کہ ادب یہ نہیں ہوتا کہ تم خدا کی قسم میلاد اور جھنڈے اور جلسے اور دیگیں اور نعتیں اور تلاوتیں اور لاؤڈ سپیکر اور عوام کو جمع کر دو، اس کے باوجود بھی تمہارے ملک میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، حرمت پر، تقدیس پر حملے والے کتے ہوں، دشمن ہوں، خنزیر ہوں، سور ہوں، اور تم یہاں سکون سے بیٹھے رہو۔ اس آسیہ کی طرح، اس آسیہ کی طرح جس نے کہا تھا فرعون کا محل چمکدار ہے، فرعون کے سامنے پوری دنیا اس وقت بے قوت ہے، لیکن میں اللہ کو پہچان چکی ہوں، اللہ مجھے یہاں سے بچا لے، یہاں سے بنا لے۔ اور خدا کی قسم اللہ نے جب آسیہ کو اٹھایا اور وہاں سے بچایا اور قبر میں وہ سوئی، اور میرے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا آسیہ کئی 100 سال قبل یہاں پہ آئی تھی، آج تک اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اور یا رسول اللہ یہ خوشبو روزانہ آسمانوں تک جاتی ہے اور فرشتے بھی اس خوشبو کو سونگھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ختم نبوت کا پہرا دو، جوان کس بات کے ہو۔ ایک وقت تھا 1953 میں نشتر کالج ملتان کے اندر طلباء کی ایک جماعت سیر و تفریح کے لیے پشاور اور بلتستان کے علاقوں کی طرف رواں دواں جب ہوئی تھی، ربوہ کے چوک میں جب وہ پہنچے تھے وہاں پر مرزائیوں نے ان کو لٹریچر پیش کیے اور اس کے مقابلہ میں انہوں نے احتجاج کیا، اور پشاور پہنچ کر بھی انہوں نے احتجاج کیا۔ مرزائی ان کا جب دشمن بنے، جب وہ بچے واپس آئے انہوں نے دوبارہ روکا، اور روک کر 1000 کے قریب مرزائیوں نے ان کی بس پہ حملہ کیا اور 30 سے 40 بچوں کو زخمی کیا۔ کچھ بچے وہاں پہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس وقت یہ تحریکیں زور پکڑ گئی، مشرق مغرب جنوب شمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحریک کو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرق مغرب جنوب شمال میں علماء کو جمع کر کر پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا، اور علماء کی تحریکیں، دن رات کی قربانیاں، بستروں سے اٹھ گئے، گھروں سے نکل گئے، دروازے کھول دیے گئے، ایک مسافر بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صداقت پر۔ اور 1974 کی تحریک تک یہاں پہ 10,000 علماء اللہ کے نام پہ قربان ہوئے۔ 7 ستمبر 1974 وہ مبارک دن آیا جس دن رسول اللہ کے دشمن مرزائی قادیانی آج کے بعد اقلیت قرار دیے گئے، کافر قرار دیے گئے، اور بڑے سے بڑے علماء کو اس میں سزائیں سنائی گئی۔ خدا کی قسم مفتی عبدالستار نیازی ان کو سزائے موت سنائی گئی، ابو الحسنات
سعد کے بیٹے بھائی خلیل کو سزائے موت سنائی گئی، اور یہ بڑے بڑے علماء، چاہے بریلوی حضرات تھے، چاہے دیوبندی تھے، چاہے اہل حدیث تھے، ختم نبوت کے سٹیج پر ایک سے بڑھ کر ایک تھا، جہاں علامہ شاہ احمد نورانی، عبد الستار نیازی، مولانا عبد الماجد، مولانا احتشام الحق، سید عطا اللہ شاہ بخاری، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے دن رات ایک کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبوت، ختم نبوت کے اوپر محنتیں کر کر، قرارداد پیش کر کر، اسمبلیوں میں جا کر بحث کر کر، مناظرے کر کر، دلائل دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اقلیت قرار دے دیا۔ اب یہ کافر ہیں، قیامت تک یہ کافر ہیں، قیامت تک یہ مرتد ہیں۔ اب ان کے ساتھ دوستی والا نبی کا دشمن ہے ہمارے سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، دو باتیں فرماتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کے کام سے عملی طور پر، قولی طور پر، تحریری طور پر، تہذیبی طور پر جڑ گیا، میں نفیس شاہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ یہ فرماتے تھے کہ جب تک تم کسی قادیانی سے ملو یا اس سے بات کرو یا اس سے میٹنگ کرو یا رات اس کو رکھو یا اس کو اپنی دکان دو یا اس کو اپنا مکان دو یا اپنا کارخانہ دو یا اپنا پلاٹ بیچو یا اپنی سوسائٹیوں میں اس کو رکھو، جب تک وہ تمہارے ساتھ منسلک رہے گا، اٹیچ رہے گا، اس وقت تک روضۃ الرسول میں رسول پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو درد بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، آج آپ کا کتا اگر گھر میں ہو نا، کتا، اور وہ روٹی کھاتا ہو، بھونک جاتا ہو، اور آپ کے گھر والے یہ کہتے ہوں یہ کتا ہمارا چوکیدار ہے، یہ کتا ہمارا وفادار ہے، یہ کتا ہمارا محافظ ہے، یہ کتا ہمارے ساتھ بڑی نسبتیں رکھتا ہے، اس کتے کو ایک ڈنڈا اگر کوئی مار دے تو اگلا بندہ اس کو فائر کر کے مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے خدا کی قسم، اس کے پاس اگر سانپ بھی پنجرے میں رکھا ہوا ہے وہ اس کو بھی تحفظ دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بلیاں ہیں، مرغیاں ہیں، بچے ہیں، جانور ہیں، گدے ہیں، خچر ہیں، باندر ہیں، بدمانس ہیں، تمام چیزیں، ہر بندہ ان کا محافظ ہے، رات دن چوکیداری کرتا ہے، پہرہ داری کرتا ہے۔ اور خدا کے بندو، یہ رسول اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے، آپ کی صفات کا مسئلہ ہے، آپ کی نبوت کا مسئلہ ہے، آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی سے ایک دن کہا تھا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ پریشان مت ہوں، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ آپ نبی بنیں گے تب بھی دنیا چمکے گی، خاتم النبیین بنیں گے تب بھی دنیا چمکے گی، دنیا میں رہیں گے تب بھی دنیا چمکے گی، دنیا سے جائیں گے تب بھی دنیا چمکے گی۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جن کے روضہ پہ آج جانا، اس کو دیکھنا جنت ہے، جن کے روضہ پہ 70,000 فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں، جن کے روضہ پہ آج تمہیں سلام کی اجازت ہے، جن کے روضہ پہ جانا تمہاری جنت کی ضمانت ہے، جن کے روضہ پہ کھڑے ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی تم سے راضی ہیں، اور بیت اللہ میں چلے جانا اس بات کی علامت ہے کہ آج اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں کو بھی اپنی سعادت نہیں سمجھتے، دربار کیا، مزار کیا، میلے کیا، عرس کیا، ٹنگے کیا، جو میرے نبی علیہ السلام کا درجہ تھا اور آپ کے روضہ کا درجہ ہے، آپ کے حشر کا درجہ ہوگا، آپ کے حوض کوثر کا درجہ ہوگا، آپ پلسرات پہ کھڑے ہوں گے، اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، اللہم سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی والا بنا اور اس کو گزار دے، اس کو گزار دے، اس کو گزار دے۔ حوض کوثر ہے، بھر بھر کے آپ کو پلا رہے ہیں، جہاں پر پیاس، گلے خشک اور اندر چرا ہوا اور پیاس
پیاس کی طلب، پیاس کی تڑپ، پیاس کی طلب، پیاس کی تڑپ۔ ہر بندہ موت کے دہانے پہ ہوگا، وہاں ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، چسکے والا، ذائقے والا، رحمت والا، برکت والا، پیارا پیارا پانی حوض کوثر کا آپ کی حلق میں جب اترے گا، میرے نبی نے فرمایا تھا جب کوئی اس کو پیے گا، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی اس کو پیاس ستائے گی نہیں، کبھی اس کو پیاس لگے گی نہیں۔ یہ حوض کوثر، شفاعت، آخر میں پل صراط اور جنت میں آپ کا دیدار اور آپ کی تلاوت، یہ سب وہ نعمتیں جو مجھے اور آپ کو موت کے بعد انشاءاللہ ملنی ہیں، موت کے بعد ملنی ہے۔ اس لیے ہمیں موت کا غم نہیں ہوتا، ڈر ہوتا ہے، ڈر ہمیں ہوتا ہے موت آئے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، قبر کا بھی ڈر ہے، وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جب یار سچا ہو، جب یار پکا ہو، جب یار جاگ رہا ہو، جب تمہارا یار زندہ ہو، جب تمہارے یار کا تمہیں دیدار ہو جائے، جب تمہارا یار تمہیں اشاروں میں کہہ دے فکر نہ کرو، تو وہ ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچے، پکے، زندہ، اپنی قبر میں موجود۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تمہاری قبر میں پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، تو میرا اللہ سارے پردے ہٹائے گا، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ان کو دیکھ کر آپ کہو گے ھذا رسولی، یہ میرے رسول ہیں۔ اور یہ مرزائی، یہ میرے نبی کے دشمن، ان کے سامنے بھی اگر رسول پاک سامنے ہوں گے، ان بدبختوں نے تو ایک کان دجال، کان مرزا کی توقید کر لی۔ میرے نبی جو چاند، سورج، ستارے، سدرۃ المنتہا، عرش معلی تک جا کے پہنچے، اور جن کو رب نے اپنے عرش کی کرسی پہ خود بٹھایا، ان گندوں، ظالموں، پاگلوں نے اس کانے کو پکڑ کر میرے نبی کے سامنے پیش کیا۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی نے کہا تھا تو کانا ہے، الحمدللہ میری دو آنکھیں ہیں، تو بھی کہتا ہے کہ تو نبی ہے، میں کہتا ہوں تو نبی نہیں ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چل تو مناظرہ کر۔ ہزاروں لوگ ہیں، تو اپنا قلم رکھ دے، میں اپنا قلم رکھ دیتا ہوں۔ جس کا قلم چل گیا خود، دوسرا اس کا نبی مان لے گا، اور ایسا ہوا، اور وہ بھاگے، اور بعد میں لوگوں نے کہا پیر صاحب یہ شرط آپ نے کیسی لگا دی تھی، اگر خدا نہ خواستہ اس کا قلم ہل جاتا، چل جاتا، کیا آپ اس کو آخری نبی مان لیتے؟ آپ کہتے پگلو، کیا تمہیں اپنے رب پہ یقین نہیں اور اس نبی کے بنانے والے خالق پہ یقین نہیں؟ کیا ختم نبوت کے قائلین، بزرگ مناظر، محدث، مفسر، اللہ والے، کبھی اللہ ان کو اس کانے کے سامنے ذلیل کرتا؟ کبھی اللہ کی یہ شان تھی کہ وہ ذلیل کرتا؟ کبھی اللہ کی یہ شان تھی کہ وہ میرے قلم کو ذلیل کرواتا اور اس کانے کے قلم کو اٹھا دیتا؟ مجھے اپنے نبی کی نبوت پر اور اس نبی کے خالق کے اوپر یقین کامل ہے کہ اللہ ذلیل اس کو کرے گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف اور آپ کی نبوت کے خلاف چلے گا۔ داڑیاں کٹ جائیں، ٹوپیاں اتر جائیں، کلین شیپ بھی ہوتی رہے، نماز بھی سست ہوتی رہے، روزہ سست ہوتا رہے، کبھی گالی بھی ہو جائے، کبھی گلوچ بھی ہو جائے، کبھی قتل پی جائے، کبھی شراب ہو جائے، کبھی زنا ہو جائے، کبھی بندہ سود کھا لے، کبھی فساد کر لے، کبھی بھاگ جائے، کبھی ڈکیتی کر لے، کبھی جاسوسی کر لے، کبھی کوئی سازش کر لے، سب کچھ معاف ہے۔ نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی سفارش سے معاف کروا دے گا انشاءاللہ۔ ہر چیز معاف ہوگی، لیکن یہ مرزائی ہوں گے، یہ بدعتی ہوں گے، یہ رسول اللہ کے دین کے دشمن ہوں گے،
جب یہ حضور پاک کی طرف بڑھیں گے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، اللہ ان کے درمیان، میرے نبی کے درمیان ایک دیوار حائل کریں گے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے یہ تو میرے ساتھی لگ رہے تھے، اللہ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، آپ کو کیا پتا انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلا دیے تھے، آپ کو کیا پتا آپ کے بعد کیا دین بدلا تھا، آپ کو کیا پتا آپ کے بعد کیا دین میں خرافات پیدا کیے گئے تھے۔ یہ ہیں مرزائی، یہ ہیں قادیانی، یہ ہیں لعنتی، اور یہ ان کے متبعین ہیں، اور یہ انگریز کا پودا ہے، انگریز کا پودا ہے، اور انگریز نے ان کو لگایا ہے مسلم امہ کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ترقیوں کو روکنے کے لیے۔ جیسا کہ مرزا لکھتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں جہاد کے خلاف لکھ ڈالی ہیں، لوگ پڑھ پڑھ کے مر جائیں گے مگر وہ جہاد نہیں کر سکیں گے، لیکن ادھر میرے نبی علیہ السلام اور آپ کے متبعین اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے اور آخری نبی ہے، آج اللہ نے ان کو اس جنگ میں اور میدان جنگ میں جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں اور اسلام کے علم کو بلندہ فرمایا ہے، اور آج اللہ نے مشرق مغرب جنوب شمال اور انگریز مغرب تمام طاقتوں کو اسلام کی طاقت، جہاد کی طاقت، ایمان کی طاقت اور استقامت، خدا کی قسم ٹوٹی ہوئی جوتیاں، پھٹے ہوئے کپڑے، پانی پہ گزارا، چٹنی پہ گزارا، خشک روٹیوں پہ گزارا، اللہ کی زمین پر، اس زمین کے پتھروں پر، ان کے پہاڑوں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کے نظام کو مانگا تھا۔ آج سب کو اللہ نے وہ اسلام کا دین عطا فرمایا ہے، اور قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ ایمان والوں سے، نیک اعمال والوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں تمہیں اللہ خلافت عطا فرمائیں گے۔ ہم خلافت کے خوشبودار پودے کے نیچے نہیں بیٹھے، ہم تو امارت کے خوشبودار پودے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ہم تو داڑھی والے ہیں، ہمارے سر پر کلین شیو ہے، ہم تو پگڑی والے ہیں، ہمارے سروں پہ کلین شیو ہے، ہم تو حافظ قرآن ہیں، ہمارے سروں پر وہ ہیں جن کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، ہم لوگ تو علماء ہیں، ہمارے سروں پر ہمارے حکمران وہ ہیں جو علم کو اپنی تلواروں سے گھمانا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے نمازی ہیں، ہمارے اوپر حکم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، ہم دیانت داری چاہتے ہیں، ہمارے اوپر وہ لوگ ہیں جو بد دیانت ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہو جائیں قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، جب تمہارے دین کے کام اس کو دے دیے جائیں جو نا اہل ہے، سمجھو کہ بس قیامت آ گئی، ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا۔ اللہ کے بندو، ایک جاہل بندے سے کہو 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے ذرا دیگ بنا کے لے آ، ہے جی، وہ اس کے اندر کیا کرے؟ میٹھی چینی ڈال کے لے آئے اور پانی بنا کے لے آئے اور تمہارے سامنے رکھ دے، اور ایک بندے کو کہو آٹا لے آ، وہ آٹا گوندھ کر کچا تمہارے سامنے رکھ دے، کچی مرچیں تمہارے سامنے رکھ دے، ایک بندے سے کہو گوشت پکا کے لے آ، وہ زندہ جانور لا کے کھڑا کر دے، اور تمہاری روٹی کا ٹائم ہو، بتاؤ کیا ہوگا؟ یہ نا اہل ہیں جو زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اور تباہ ہو جائیں گے۔ ہم اس وقت لاوارث ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمارے اوپر دیندار ایک بادشاہ ہو، خلیفہ وقت ہو۔ خلیفہ اس کو نہیں کہا جاتا جس کے نیچے ہم بیٹھیں، یہ امارت ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ تسلط ہے، ہم اس کی تلوار کے نیچے ہیں، پس رہے ہیں، اور چینی کی فکر ہے، چاولوں کی فکر ہے، روٹی کی فکر ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے دین کی فکر کرو، دین کی فکر کرو۔ یہ چینی چاول آج ہمیں تمام اعمال سے دور کر گئی، اور ہمارا رونا یہ ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی، دال مہنگی ہو گئی، گوشت مہنگا ہو گیا۔ میرے بھائی، کبھی اس پلیٹ فارم پہ بھی تو دیکھو کہ رسول اللہ کا دشمن مرزائی جڑیں کہاں کہاں تک بنا گیا ہے، اور ان کی عورتیں آج کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں، ان کے لٹریچر آج کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ اتنے گندے غلیظ ذلیل ہیں کہ ہر اعتبار سے ڈھیٹ ہیں،
یہ کتا بھی بن جاتے ہیں، خنزیر بھی بن جاتے ہیں، آقا بھی بن جاتے ہیں، سید بھی بن جاتے ہیں، نوکر بھی بن جاتے ہیں، غلام بھی بن جاتے ہیں، لنگوٹیا بھی بن جاتے ہیں، بیٹا بھی بن جاتے ہیں، بیٹی بھی بن جاتے ہیں، ہر چیز بن جاتے ہیں، مگر رسول اللہ کے دین پہ اوپر تنقید کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں، اس لیے میرے بھائی ختم نبوت، ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ذاتی رسول ہیں، آپ رسول اللہ ہیں باعتبار ذات کے، باقی جتنے نبی ہیں وہ رسول ہیں باعتبار صفات کے۔ حضور پاک کی نبوت ذاتی ہے۔ آپ اس وقت بھی اپنے روضہ میں بیٹھ کر پوری امت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جس طرح سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے تو میرے نبی روحانی طور پر پوری دنیا کو روشن کر رہے ہیں، اور حضور پاک کے ختم نبوت کے تیر آج ان مرزائیوں کے دھڑوں پر، سروں پر، گھروں پر، محلوں پر پڑتے جا رہے ہیں، اور یہ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن آج امت اس طرف توجہ نہیں دے رہی، توجہ نہیں دے رہی۔ عمران خان آتا ہے تو اس کی خامیاں اور اس کی خوبیاں یہ تلاش کرنا ہماری سیاست کا حصہ بنتا ہے جی، اور ہماری توجہ پٹرول پر، ہماری توجہ ہے چینی پر، ہماری توجہ ہے چاولوں پر، ہماری توجہ ہے پراپرٹی پر، ہماری توجہ ہے دوائی مہنگی ہو گئی، گوشت مہنگا ہو گیا، سبزیاں بڑی مہنگی ہو گئی، ٹماٹر بڑے مہنگے ہو گئے، یہ ہم الو بنے ہوئے ہیں، الو بنے ہوئے ہیں، میرے سمیت ہم ساری توجہ ان چیزوں پہ کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اللہ کے نبی نے کھجور اور سرکہ اور کھجور کی گٹلیاں اور وہ نہیں ملی تو رسول اللہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، مگر 27 مرتبہ جہاد میں غیر حاضر نہیں ہوئے، اور رسول اللہ کے صحابہ نے جو ملا کھایا، 3 دن تک ذائقے والی چیز پیٹ میں نہیں ڈالی، مگر خندق کے میدان میں غزوہ خندق سے پیچھے کبھی نہیں بھاگے۔ اور جس وقت خیبر فتح ہوا، اللہ کی قسم حضرت علی بھوک سے ہیں، مگر قلعہ خیبر اللہ نے فتح کروایا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے تم کس فکر میں ہو اور تمہارا دین کس طرف جا رہا ہے، تمہارے عقیدے کس طرف جا رہے ہیں، تمہارے نبی کی ختم نبوت پر لوگ کہاں کہاں سے تیر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں ٹس سے مسی نہیں جی۔ مرزائیوں کا معاملہ ہمارا نہیں ہے جی، ہے وہی بات آ گئی نا جی، ہماری گندم امریکہ نہیں دے گا اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اس لیے ہم نے مرزائیوں کو برقرار رکھنا ہے، مرزائیوں کو زندہ رکھنا ہے، مرزائیوں کو گھمانا ہے، مرزائیوں کو پھرانا ہے، اور مرزائیوں کے نظام کو چلانا ہے۔ آج اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، مینار پاکستان کا نام آپ نے سنا ہے جی، وہاں پہ ڈانسر ڈانس جب کرتے ہیں تو دنیا وہاں کیسے جمع ہوتی ہے جی، جب گانے بجانے ہوتے ہیں تو دنیا وہاں سے کیسے جمع ہوتی ہے۔ ابھی یہ عائشہ نامی ٹک ٹاکر جو لڑکی تھی، اس کے واقعات جب ہوئے تو وہاں کیسے اجتماع ہوئے، اور اس سے پہلے بڑے بڑے وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، سیاسی بھی، دوسرے بھی، تیسرے بھی، مگر آپ کے لیے، میرے لیے بہت بڑی سعادت، خوش قسمتی کی بات ہے کہ 1974 7 ستمبر جو قادیانیوں کو اسمبلی سے اقلیت قرار دیا گیا، الحمدللہ آج تک وہ اقلیت ہیں، اور تا حیات اور تا قیامت انشاءاللہ وہ اقلیت ہی رہیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد و حصہ ہوگا۔ اس کو ہمہ وقت تازہ کرنے کے لیے سال میں 1 بار 2 بار حضرات جمع ہوتے ہیں، عوام جمع ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، آپ کے عشق و محبت پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ ختم نبوت کی جو تاریخ ہے، الحمدللہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، ہر طبقہ، ہر رنگ، ہر مسلک اس کے اندر شریک ہوتا ہے، اور یہ صرف میرا مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ نہیں، اس میں بریلوی ہوں، اس میں اہل حدیث ہوں، یہ سب ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر ہمارا حصہ ہیں۔ اگر ہمارا حصہ اس میں نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کا بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ تمام حضرات جوش سے، جذبے سے، آپ تمام حضرات عصر کی نماز سے پہلے روزہ منگل 7 ستمبر کو مینار پاکستان تشریف لے کر چلیں، اور انفرادی، اجتماعی
کسی بھی کیفیت میں آپ وہاں پہ چلیں اور وہاں پر ایک جم غفیر پیدا کریں اور مینار پاکستان کا اوپر اٹھتا ہوا چمکتا دمکتا مینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تقدس کے بیچ میں بھی روحانی سکون حاصل کرے گا، اور پاکستان کا یہ علم اور مینار پاکستان اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس مفہوم پر اللہ نے آپ کو پاکستان دیا ہے، یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی کوئی قدردانی نہیں، ہم بے قدرے ہیں، پاکستان کے بھی بے قدرے ہیں، ختم نبوت کے تاج کے بھی ہم بے قدرے ہیں، اور آزادی کے ساتھ آپ جی رہے ہیں، آپ یہاں پہ بے قدرے ہیں، اس کی قدر کرو، ملک کی، ملک کے نظام کی، ملک کے آئین کی اور ختم نبوت کے عقیدے کی۔ اور تمام حضرات بروزہ منگل 7 ستمبر مینار پاکستان اللہ کے نبی کی حرمت و تقدس کے لیے انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ اللہ آپ کی ہزاروں رکاوٹیں دور فرمائے گا، گھر میں رحمت آئے گی، خاندان میں اتفاق پیدا ہوگا، اور پوری دنیا میں چمک اور دمک کا نظام آئے گا، اور یہ انشاءاللہ غلبہ اسلام کا دور شروع ہو رہا ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں اسلام عملی طور پہ انشاءاللہ غالب آئے گا۔ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی چاہت ہے کہ اب اسلام غالب آ رہا ہے، اور اسلام کے غلبہ پر اللہ نے ساری دنیا کو جھلک دکھا دی ہے، اور یہ اسلام مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں انشاءاللہ غالب آنے والا ہے۔ آپ اسلامی سنت پہ آ جائیں تاکہ جب اسلام نافذ ہو، غالب ہو، آپ کو کوئی جھجک محسوس نہ ہو۔ اللہ کی قسم ہم صحابہ کے دور والی روحانیت کی خوشبو سونگھنے والے ہیں، اور ان قریب وہ عظمتیں، وہ تقدس، وہ خوبصورتیاں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں وہ ہم سب کو حاصل ہوں گی۔ ہم نے ایمان کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، صرف پڑھا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب جب ایمان کا ذائقہ چکھیں گے، گردن کٹ جائے گی تو مسکرائیں گے، شہادت ہوگی تو مسکرائیں گے، ٹکڑے ہوں گے تو مسکرائیں گے، دنیا سے جائیں گے تو مسکرائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے۔